اور میرے آقا و مولا دے اپنا خطبہ جڑا ہے کیوں جی، یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ ان اول دم ادو من دمائنا دم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مستردعا فی بنی سعد فقتلہ حذیل ورب الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادو ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانہ موضوع کلہ فتق ایتھے تک حضور نے گل کی، پھر حضور نے عورتوں دے حقوق دسے، فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ دے نام نال تہاڈے واسطے زنانیاں حلال ہوئیاں، انہاں تے ظلم نہ کرنا۔ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَطِّئَنَّ فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج۔ کیوں جی، وقد ترکتم ما لم تضلوا ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ حضور نے فرمایا تہاڈے حق انہاں تے اے ون کہ تہاڈے گھر وچ زنانیاں ایہو جہے بندیاں نوں نہ آن دین جنہاں نوں تسی ناپسند کرو، تے عورتاں دے حق اے ون کہ دستور دے مطابق انہاں نوں کپڑا بھی دینا ہے تے دستور دے مطابق انہاں نوں روٹی بھی دینی ہے۔ یہ حضور نے دوہاں دے حق دسے، مرداں دے عورتاں دے۔ اگے پھر میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ بس بات ختم، اگر مگر چونکہ چنانچہ دے پتر نہ ہون تو گل ختم۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی 300 بندیاں نے اندر بیٹھ کے مرزائیاں دیا میں تے قانون بدلیا۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ لو بھائی بے نمازو تسی بھی سنو جڑے نمازاں نہ پڑھ دے، الا فاعبدوا ربکم، فرماؤ خبردار میرے غلاموں اللہ دی عبادت کرنی، وصلوا خمسکم، فرمایا 5 نمازاں تسی پڑھنیاں، وصوموا شہرکم، فرمایا تسی رمضان دے روزے رکھنے، وادو زکات اموالکم، اپنے مالاں دی زکات دینی، کیویں گھٹ گھٹ کے دینی۔ اوہو 1 کروڑ دا 2.5 لاکھ بڑھ گیا تے 1 ارب دا 2.5 کروڑ بن گیا، اے سوچنا ہے نہ، فرمایا ادو زکات اموالکم طیبۃ بانفسکم، فرماؤ میرے غلاموں جدو زکات دین دا ویلا آوے تے ہوو تسی مالدار تے خوشی خوشی رائے خدا وچ مال دینا۔ کیوں جی، وحجوا بیت ربکم، فرمایا اپنے رب کے گھر کا حج کرنا ہے، واطیعوا ولاۃ امرکم، فرمایا جڑے تواڈے حکمران بن جان انہاں دی اطاعت کرنی، تدخلوا جنت ربکم۔ اے لمے چوڑے جناب نہ کوئی چلے نہ کوئی جناب لمے چوڑے وظیفے، حضور نے فرمایا سارے تسی کم کیتے نا، صلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکات، فرمایا تدخلوا جنت ربکم، فرمایا کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کرنے کے بعد تم خود اپنے رب کی جنت میں داخل ہو۔ اب حضور ہمیں مکمل دین دے کر گئے، 1,24,000 صحابہ میدان عرفہ وچ موجود۔ حضور نے فرمایا وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں تہاڈے وچ بعثت تو بعد 23 سالہ اپنی مبارک زندگی بسر کی تھی، وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، فرمایا رب تہاڈے کولوں میرے بارے پوچھے گا کہ رسول اللہ مکمل دین تانوں دے کے تشریف لے گئے، فماذا انتم قائلون، پھر تسی کی جواب دیو گے؟ قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، حضور اسی کی جواب دینا ہے؟ حضور آپ نے تبلیغ کرنے بھی حد کی تھی، دین پہنچانے بھی حد کیتا تے اپنی امت دی خیر خائی وچ بھی حد کر چھوڑی۔ فقال باصبع السبابۃ، ہاں جی رسول اللہ نے پھر اے انگلی اٹھائی آسمان دی طرف، یرفعها الی السماء وینکتها الی الناس، جدو صحابہ نے کہا نا جی اسی گواہی دیا گے حضور تسی سانو مکمل دین دے کے تشریف لے گئے ہو، حضور تسا دین پہنچانے حد کر دیتی کدی بدر وچ،
حضور اسی ایک پتھر بدھیا تسی دو بدھے حضور جڑیاں ساڑھے کوئی چٹاناں نہ ٹوٹ سکیاں وہ تسی توڑ دیتیاں ہاں جی یا رسول اللہ کوئی گل ہے اسی تے عرض کریں گے قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باسمع السبابه يرفعها الى السماء وينقطها الى الناس پھر رسول اللہ این مبارک انگلی اٹھاندے سن این کر کے نا تو پھر کہندے سن وینقطها پھر 1,24,000 صحابہ تے پھر کہندے سن اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد یا اللہ تو گواہ رہی میں مکمل دین دے کے اپنی امت نو جا رہا لو جی پاکستان دے نویں نویں بیانیاں بنان والے تے مولویاں نو لکھ کے تقریراں دین والے چاہندے مولوی ایہو جیاں تقریراں کرو سانو رسول اللہ بیانیاں دے گئے ایتھے تک تے گل سی نا صحابہ دی اگے فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب فلعل بعض من یبلغه ان یکون اوعى له من بعد من سمعه حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ میرے غلاموں اے جڑی تسی میرا دین سن رہے ہو اے جڑے تسی میرا دین سن رہے ہو حضور نے فرمایا کہ جڑے ایتھے موجود ہو اے غائب تک میرا دین پہنچا دینا ہے تسی اے بیانیاں میرے آقا نے فرمایا فلعل بعض من یبلغه ان یکون اوعى له من بعد من سمعه حضور نے فرمایا بعض دفعہ انج بھی ہونا ہے جنہاں گل سنی نا وہ اتنے محبت نال انہاں اس گل نو محفوظ نہیں کیتا ہونا جس نو پہنچایا جانا ہے وہ دے نالوں زیادہ محفوظ کرنا یہ بھی حضور نے فرمایا ممکن ہے انج بھی ہو جائے فلعل بعض من یبلغ ان یکون اوعى له من بعد من سمعه لو جی ایتھے ہاں جی ولا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کیوں جی حضور نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر حضور اقوام متحدہ دے بچے سارے اکٹھے ہوئے ان کی باتیں کرتے ہو یہ ہے دنیا کی انسانیت حضور جو دے کر گئے فرمایا خبردار کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں فرمایا خبردار کسی گولے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں یہ میرے آقا عمر ابھی تو میں نے آدھا پڑھا ہے ہاں جی بعض کیونکہ ایک جگہ نہیں موجود بعض حدیثوں میں دوسری جگہ کچھ چیزیں موجود کچھ انشاءاللہ یہ مکمل بھی میں کسی دن آپ کو سارا سنا دوں یہ ہے جی دستور حیات جو ہمیں رسول اللہ دے کر گئے ہاں جی آج جناب فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ کہہ رہا ہے یہ خطبے ہی مولویاں پڑھے ہوندے کیوں جی یہ خطبے ہی پڑھے ہوندے صدیق اکبر دے تو کسی صدر کمیٹی نے کہنا سی کہ مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی گفتگو کی سیاسی نہ پتر نہ ہوئے یہ تقریر ساڑھے کو سننا چاہتے ہو اے تقریر سننا چاہتے ہو پورے ملک نو لٹن والے دے بارے اے سننا چاہتے ہو کہ یہ دور تے جناب بکری تے شیرہ ایک جگہ پانی پیتا اے ساڑھے کو سننا چاہتے ہو جب ہوا ہی کچھ نہیں ہے لوٹ مار ہی ہوئی ہے تو جو ہوا ہے وہ ہم نے وہی بیان کرنا ہے ہاں کیوں جی اے تے عمر بن عبدالعزیز دا زمانہ سی نا جدوں جڑے جنگلاں چ ہمیشہ بکریاں چراندے سن نا او امام ابن ابی دنیا نے لکھیا العقوبات وچ فرمایا جدوں عمر بن عبدالعزیز دنیا تو چلے گا تو جنگل وچ چروائے انہیں پہاڑاں تو آواز دیتی انہیں کیا ہوئے عمر بن عبدالعزیز فوت نہیں ہو گئے انہوں نے کہا تہانوں کیویں پتہ لگیا انہیں کہا یار جدوں دے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا تو کسے بھیڑیے دی جرت نہیں سی بکری وال ٹیڑی اکھ ویکھدا اج اسی ویکھیا جیڑا بھیڑی آیا بکری چکی جاندا ہاں کیوں جی ہاں انہیں کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز دنیا تے چلے گئے جنگل دے بھیڑیے بھی بے قابو ہو گئے تو جد اتنے عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہوئے تو جنگل دے بھیڑیاں نو بھی پتہ ہوندا تخت تے عمر بن عبدالعزیز ہاں جی کیوں جی جد اتنے عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہوئے تو جنگل دے بھیڑیا بھی بکری نہیں نپدا اس واسطے حضور دا دین لیاؤ ہاں محمد عربی دا دین لیاؤ اور تسی محنت کرنی ہاں میری تقریر تو انہاں لوگاں نال ہوندی جڑے کم از کم کروڑواں حصہ تا اپنا سینہ کھولن کیوں جی میاں صاحب فرمایا جو شاعر بے پیڑا ہوئے سخن ادے بھی رکھے میاں محمد صاحب فرمایا جے اندر درد نہ ہوئے نا تے گلاں بھی رکھیاں ہی ہوندیاں جو شاعر بے پیڑا ہوئے سخن ادے بھی رکھے بے پیڑی تھی شیر نہ ہوندا تے اگ بن دھواں نہ دھکے ہاں جی کیوں جی شیر میرے ملک اپنے وچ مول نہ پاندے قیمت
شیر میرے ملک اپنے وچ مول نہ پاندے قیمت دور دراڈے جس نو لبن جانے بہت غنیمت اگلی میاں صاحب فرمایا کیسر سستا ہے پچھو مل لاہوروں پستہ تے بادام محمد سستے ملن پشوروں کیوں جی جیلم ولوں پربت پاسے تے میر پورے تی دکھن اپنا پھر تعارف کرایا کھڑی ملک دے وچ آمن جاون جڑے طلب مردی رکھن حضور دے دین نو تخت تے لیاؤ اس حساب نال محنت کرو کیوں جی میں پروٹوکول کالو تھے میں موٹر وے تے جا رہے سی کالا شاہ کاکو تے کوئی بندلی کون سی وہ جناب پولیس اُڑی گڈی رک گئی تے پولیس والے اتر کے تے جناب بھجی جان انہوں کو گن بھی نہ چوی وے تے نسی جان انہوں خوش کرن واسطے جڑا کار وچ بیٹھے سی میں اپنے منڈے نو کیا میں آکھا ویکھو یار یہ صرف وزیر جڑا بھی کوئی بیٹھے انہوں خوش کرن واسطے زمین تے اتر گئے جا کے کہندے گڈیاں ہٹاؤ ہے ساڑا اے الو آ رہا ہے رستہ صاف کرو میں کہہ رہا ہوں صرف تنخواہ لبنی صرف تنخواہ دی خاطر بھجی جا رہے ہیں میں کہا جنہ دا کام اسی کر دیا نا